السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں امیر تیمور کے بارے میں۔ امیر تیمور جو تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھا، تیموری سلطنت کا بانی اور ایک تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا، کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے، بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ قرآن پاک کا حافظ بن چکا تھا۔ تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلا سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تمنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز میں 1336 عیسوی میں پیدا ہوا، جس کو کش بھی کہتے ہیں۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا، جو زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمراں بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ علم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اور مشتری ایک ہی برج میں شامل ہوں۔ ایسا شخص اقبال مند، بہادر اور جرری سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تو دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثیر میں وہ شاید چنگیز سے بھی بازی لے گیا تھا۔ چنگیز کے مفتوحہ علاقوں کا طول مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا، لیکن شمالاً جنوباً عرض تیمور کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر چنگیز کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپہ سالاروں نے فتح کیا تھا، جبکہ تیمور دہلی سے ازمیر تک اور ماسکو سے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ خود گیا اور ہر جنگ میں خود شرکت کی۔ چنگیز جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا، جبکہ تیمور میدان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاد تھا۔ 1393 عیسوی میں کلات اور تکریت کے ناقابل تسخیر پہاڑی قلعوں کی تسخیر اس کی اس صلاحیت کا بڑا ثبوت سمجھی جاتی تھی۔ چنگیز اور تیمور کی جنگی صلاحیتوں کے تقابل کے لیے دیکھیے ہرلیڈ کی کتابیں۔ تیمور کی بحثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اس خداداد صلاحیت سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا۔ اس کے ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اس لحاظ سے وہ خالد بن ولید، محمود غزنوی، ارطغرل اور صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہ تھا۔ دہلی اور اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے، ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کچھ کیا تھا۔ صرف مسجد، مدرسے اور خانقاہیں غارت گری سے محفوظ رہتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ تیمور نے اپنی فتوحات سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور کوئی تعمیری کام نہیں کیا۔ مفتوحہ ممالک کا بڑا حصہ ایسا تھا جس کو اس نے اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ نہیں بنایا۔ ان ملکوں کا وہ مقامی حکمرانوں کے سپرد کر دیتا تھا اور ان سے صرف اطاعت کا وعدہ لے کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایشیائے کوچک، شام، روس اور ہندوستان کے وسیع مفتوحہ علاقے جو بڑی خون ریزی کے بعد حاصل ہوئے تھے، تیموری سلطنت کا حصہ نہ بن سکے۔ اگر وہ ان ملکوں کو اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ بنا لیتا تو دنیا کی ایک عظیم الشان سلطنت وجود میں آتی۔ اس معاملے میں چنگیز اور منگول تیمور سے بہتر تھے،
کہ وہ جس علاقے کو فتح کرتے تھے اس کو براہ راست اپنے زیر انتظام بھی لے آتے تھے۔ اس نے قفقاز کے علاقے میں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش بھی کی جو اسلام کی روح اور تعلیم کے خلاف تھی۔ تیمور نے تغتمش، بایزید یلدرم اور سلطان مصر کو شکست دے کر عالم اسلام کی دو بڑی طاقتوں کو ختم تو کر دیا، لیکن ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا اس کو پر نہ کر سکا۔ اگر بایزید کی طاقت ختم نہ ہوتی تو بلقان کا علاقہ 150 سال پہلے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہوتا۔ سرائے کی مملکت کی تباہی بھی اسلامی دنیا کے لیے اچھی ثابت نہ ہوئی۔ سرائے کی طاقتور مملکت کے ختم ہونے سے ماسکو کی نئی طاقت ابھرنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ تیمور نے روس میں تغتمش کے خلاف اور ایشیائے کوچک اور مصر میں سلطنت عثمانیہ اور مملوکوں کے خلاف جو لشکر کشی کی، اگرچہ ہم اس کا الزام تیمور پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے صلح و صفائی سے مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ان لشکر کشیوں کے نتیجے میں دنیائے اسلام کو جو نقصان پہنچا اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تاریخ میں تیمور کا دور ایک بدنما دھبا ہے۔ اس دور میں دنیا کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور کو مناسب اسلامی تربیت نہ ملی تھی اور اس کی نشو و نما تورات چنگیزی کی حدود میں اور نیم وحشی منگول ماحول میں ہوئی تھی۔ بہرحال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جس علاقے میں تیمور نے اپنی مستقل حکومت قائم کی وہاں اس نے قیام امن اور عدل و انصاف، خوشحالی اور ترقی کے سلسلے میں قابل قدر کوششیں کی، برباد شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور تجارت کو فروغ دیا۔